نحمده ونصلي على رسوله الكريم اما بعد فاعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم رب اشرح لي صدري ويسر لي امري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي صدق اللہ العظیم۔ معزز سامعین، آج کی اس مجلس میں سورہ بقرہ کا مختصر سا تعارف اور اس کے بعد پارہ نمبر 2 کے بارے میں مختصر سا خلاصہ بیان کیا جائے گا۔ سورۃ البقرہ کو قرآن پاک کی سب سے بڑی سورت بھی کہا جاتا ہے۔ اس سورت کے اندر آیت نمبر 68 سے لے کر 73 تک ایک گائے کا واقعہ مذکور ہے، جس کو ذبح کرنے کا حکم اللہ تبارک و تعالی نے بنی اسرائیل کو دیا تھا، جس کی وجہ سے اس سورت کا نام سورہ بقرہ رکھا گیا۔ اور بقرہ رکھنے کی وجہ یہ تھی کہ عربی زبان میں بقرہ گائے کو کہتے ہیں، اور سورت کا آغاز اسلام کے بنیادی عقائد سے ہوتا ہے۔ اس سورت میں توحید، رسالت اور آخرت کا بیان ذکر ہوا ہے۔ اسی ضمن میں انسانوں کی 3 قسمیں بھی بیان کی گئی ہیں، یعنی مومن، کافر اور منافق۔ پھر حضرت آدم علیہ السلام کی تخلیق کا مکمل واقعہ اس میں بیان کیا گیا، تاکہ انسان کو اپنی پیدائش کا مقصد معلوم ہو سکے۔ اس کے بعد آیات کے ایک طویل سلسلے میں بنیادی طور پر خطاب ہوا، جن کے مخاطب جو تھے وہ یہودی تھے، جو بڑی تعداد میں مدینہ منورہ کے آس پاس آباد تھے۔ ان پر اللہ تعالیٰ نے جو نعمتیں نازل فرمائی اور جس طرح انہوں نے ناشکری کی اور نافرمانی سے کام لیا، اس کا مفصل بیان ہے سورہ بقرہ کے اندر۔ پہلے پارے کے تقریباً آخر میں حضرت ابراہیم علیہ السلام کا ذکر ہوا ہے، جس کا تذکرہ ہم نے پارہ نمبر 1 میں گزشتہ کل بیان کر دیا تھا۔ اس لیے کہ انہیں نہ صرف یہودی اور عیسائی بلکہ عرب کے بت پرست بھی اپنا پیشوا مانتے تھے۔ ان سب کو یاد دلایا گیا کہ جو خالص توحید کے قائل تھے اور انہوں نے کبھی کسی قسم کے شرک کو گوارا نہیں کیا۔ اسی ضمن میں بیت اللہ کی تعمیر اور اسے قبلے بنانے کا موضوع بھی زیر بحث آتا ہے۔ دوسرے پارے کے آغاز میں اس کا مفصل احکام بیان کرنے کے بعد اس صورت کے اندر مسلمانوں کے انفرادی اور اس کے ساتھ ساتھ اجتماعی زندگی سے متعلق بہت سے احکامات پر تفصیلی نظر ڈالی گئی ہے، جن میں عبادات سے لے کر معاشرت اور خاندانی امور اور حکمرانی سے متعلق بہت سے مسائل۔ معزز سامعین، آج کے اس نشست میں دوسرے پارے کا خلاصہ کے چند نکات آپ کے سامنے رکھے جائیں گے۔ اس پارے کے اندر بنیادی طور پر 4 باتوں کا ذکر ہوا ہے، جن میں سے پہلے نمبر پر تحویل قبلہ، صبر کی تلقین اور حلال اور حرام سے متعلقہ احکامات بیان ہوئے ہیں۔ اس کے بعد آیات بر اور اس کے ساتھ ابواب بر کون کون سے ہیں، ان کا مفصل بیان ہوا ہے۔ تیسرے نمبر پر موت سے بھاگنے والوں کا قصہ اس میں بیان کیا گیا، اور آخر میں قصہ طالوت۔ سب سے پہلے تحویل قبلہ۔ ہجرت مدینہ کے بعد 16 یا 17 ماہ تک بیت المقدس مسلمانوں کا قبلہ رہا، جبکہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی دلی خواہش اور چاہت یہ تھی کہ خانہ کعبہ جو ہے وہ قبلہ ہو۔ اللہ تبارک و تعالی نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی اس آرزو کو پورا کیا اور قبلہ تبدیل کرنے کا حکم قرآن پاک میں نازل فرمایا۔ لیکن اس کے اندر ایک چیز یاد رکھنی یہ چاہیے کہ جو اصل چیز ہے وہ اطاعت ہے، کہ انسان جو ہے وہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے احکامات کی اطاعت کرے، پیروی کرے۔ اللہ کا حکم جیسے نازل ہوا ہے اس کو اسی طرح جو ہے ادا کرنے کی کوشش کرے۔ تو اس میں ہمیں سبق یہ ملتا ہے کہ اصل چیز جو ہے وہ اطاعت ہوتی ہے۔ جو سمتوں کا تعین جو ہے یہ ثانوی حیثیت رکھتا ہے۔
اس کے بعد آزمائش میں صبر کرنا مومنوں کا شیوا بتلایا گیا کہ مسلمان جو ہے اس پر جب بھی کسی قسم کی مشکلات آتی ہیں تو وہ صبر کا معاملہ کرتا ہے، اور اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتے ہیں کہ ان اللہ مع الصابرین، بے شک میں صبر کرنے والوں کے ساتھ ہوں۔ اللہ تعالیٰ کی نعمتیں استعمال کرنا، کسی غیر سے اللہ سے بڑھ کر محبت رکھنا، اللہ تعالیٰ کو یہ چیز کسی طور پر گوارا نہیں ہے، اور مسلمانوں کو چاہیے کہ وہ اپنے حلال کو جانیں اور حرام کو بھی پہچانیں کہ کن باتوں کا اللہ تعالیٰ نے حکم دیا ہے اور کن باتوں سے روکا ہے۔ تو جن کا حکم دیا ہے ان کو اپنی زندگی میں لے کر آنا، اور جن سے منع فرمایا ہے ان سے بچنے کی کوشش کرتے رہنا۔ اس کے بعد دوسرے نمبر پر آیات بر اور ابواب بر کہ لیس البر ان تولوا وجوہکم قبل المشرق والمغرب، یہ جو آیت ہے سورہ بقرہ کی آیت نمبر 177، یہ آیت بر کہلاتی ہے۔ اس میں تمام احکامات، ان احکامات میں عقائد ہیں، عبادات، معاملت، معاشرت، اخلاق اجمالی طور پر مذکور ہیں۔ اب ناظرین، ہم آپ کو یہ بتاتے ہیں کہ آیات بر یا ابواب البر میں کون کون سی چیزیں شامل ہیں۔ اس میں سب سے پہلے صفا مروہ کی سعی کرنا، ان الصفا والمروہ من شعائر اللہ، اس صفا اور مروہ کو اللہ تعالیٰ کا شاعر کہا گیا ہے۔ اس کے بعد مردار، خون، خنزیر کا گوشت اور جو غیر اللہ کے نامزد ہو ان کی حرمت کا بیان ہے۔ اس کے ساتھ ساتھ قصاص کا حکم دیا گیا، وصیت کے بارے میں تلقین کی گئی، روزہ کی فرضیت کے متعلق اس میں بیان کیا گیا، یا ایھا الذین آمنوا کتب علیکم الصیام کما کتب علی الذین من قبلکم لعلکم تتقون، اور روزے کی حقیقت کو بیان کیا گیا کہ روزہ رکھا جائے تاکہ تم تقوی اختیار کر سکو۔ اس کے ساتھ ساتھ اعتکاف کے متعلق احکامات بیان ہوئے، حرام کمائی سے بچنے کے متعلق بتایا گیا، قمری تاریخ کے متعلق، جہاد فی سبیل اللہ، حج کی فرضیت، انفاق فی سبیل اللہ، اللہ تعالیٰ کے راستے میں خرچ کرنا، ہجرت کے احکامات، شراب اور جوا سے بچنے کی تلقین، نکاح کے تمام احکامات کا مفصل اس میں بیان ہے، حیض سے متعلق بیان، الا سے متعلق، طلاق اور عدت سے متعلق، رضاعت سے متعلق، مہر سے متعلق کہ مہر کتنا ادا کرنا ہے، دوسری مرتبہ نکاح کرنے کے متعلق، معتدہ سے پیغام نکاح کے بارے میں بتایا گیا، اور آخر میں نمازوں کی حفاظت سے متعلق۔ تیسرے نمبر پر موت سے ڈرنے والوں کا قصہ ہے کہ کچھ لوگ وبا سے یا جہاد سے فرار ہو کر جب دوسری جگہ چلے جاتے ہیں لیکن موت نے ان کو وہاں پہ بھی نہیں چھوڑا، کیونکہ اللہ تبارک و تعالیٰ دوبارہ زندہ فرمانے والے ہیں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے کہ وبا والی جگہ پر نہ جایا کرو، البتہ جب اس جگہ پر وبا آ جائے تو اس علاقے کو چھوڑنا نہیں چاہیے۔ اس کے آخر میں قصہ طالوت کا ذکر ہوا کہ طالوت کے لشکر نے جالوت کے لشکر کو باوجود کم ہونے کے اللہ تعالیٰ کے حکم سے شکست دی، کہ تعداد کا زیادہ ہونا کافی نہیں ہوتا، بلکہ اصل چیز جہاد کے اندر ایمان اور صبر ہے، کہ جس کے اندر ایمان اور صبر ہوگا وہ پھر کسی بھی زندگی کے معاملے میں، چاہے وہ جہاد کا ہو یا معاملات کا ہو یا معاشرت کا ہو،